الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک نماز کے اہم مسئلے کی طرف میں رہنمائی آپ کی کروں گا۔ یہ مسئلہ اکثر وقوع پذیر ہوتا ہے اور لوگ اس حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں کپڑوں کو موڑنا یا پائنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے جانا۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس دونوں کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ جو پائنچے جو ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی حدیث ما اسفل من الکعبین من الازاری فی النار، کہ جو بھی آپ کا جو پائنچا ہے وہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو یہ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی جو ہے تھی، جس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ بہت تردد کا شکار رہتے ہیں کہ پائنچے آج کل چونکہ رواج بن گیا ہے، لوگوں کے پائنچے عام طور پہ نیچے ہوتے ہیں، نماز میں پھر اس کو لوگ موڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ پائنچے اوپر ہو جائیں، تاکہ اس حدیث کے خلاف نہ آئے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث بھی نبی علیہ السلام کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا اور نماز میں کپڑے اور جو بال ہیں ان کو موڑنے سے منع فرمایا۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کف الثوب فی الصلاۃ، نماز میں کپڑے موڑنے سے منع فرمایا۔ تو اور وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ ایک پیشانی اور 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں۔ تو ان 7 اعضاء پر، ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو نماز کے اندر کپڑے موڑنا جو ہے وہ منع ہے، اور جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار ہے، اس کے اندر باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو ہے کپڑے موڑنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، آپس میں ٹکرا گئے۔ اگر پائنچے نیچے ہیں تو اس کو موڑے بغیر وہ اوپر ہوں گے نہیں، اور اس صورت میں وہ آگ میں ہے حدیث کے مطابق۔ اور اگر جو ہے وہ پائنچے اور اگر جو ہے نماز کو کپڑوں میں موڑتے ہیں تو وہ مکروہ تحریمی۔ اب دو میں سے کس کو اختیار کریں، کس کو چھوڑیں، اس میں لوگ بڑے تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جو پینٹس جو لوگ پہنتے ہیں تو وہ عام طور پہ پائنچے نیچے سے موڑتے ہیں، اور جو شلوار والے ہیں وہ شلوار کو نیفے سے اڑستے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں آپ کو اس مسئلے کا صحیح حل آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو 2 چیزیں ہیں جو پائنچے جہنم کی آگ میں ہیں، جو ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تحقیق سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3665، اس کا حوالہ ہے نمبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں خیلاء، تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جس کے کپڑے نیچے ہوں تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فقال ابو بکرین، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان احد شقی ثوبی یستخرجی الا ان اتعہد ذلک منہ، کہ یا رسول اللہ میرے پائنچوں میں سے ایک پائنچہ جو ہے وہ اکثر نیچے لٹکا رہ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ میں خاص طور پر اس کا خیال کروں، ورنہ تو میری تو عادت ہے۔ تو اب کیا میرا پائنچہ بھی جہنم میں اور میرے لیے بھی یہ وعید ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلاء، کہ اے ابو بکر آپ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے تو آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3665۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ وہ پائنچے کہ جو تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جہنم میں ہیں۔ اچھا، زمانے جاہلیت میں یا ہجرت کے بعد بھی یہودیوں کی یہ عادت تھی مدینے کے کہ وہ لوگ تکبر سے اپنے پائنچے لٹکایا کرتے تھے، تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے کیونکہ تم خیلاء نہیں ہو، یعنی تکبر سے نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی کرے تو اس کے پائنچے جہنم میں ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، ایک رواج بن گیا، فیشن بن گیا لوگوں کا، لوگ عام طور پہ پائنچے نیچے ہی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ نیچے رکھنے کی صورت میں جو ہے وہ یہ حکم لازم نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ بہت زیادہ اگر ہوگا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مکروہ تنزیہی پہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے کپڑے موڑنے کی، کف ثوب، وہ تو وہ بالکل کلیئر کٹ مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر کپڑے موڑنا، چاہے وہ نیچے سے پائنچے موڑیں یا اوپر سے نیفا موڑیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا کہ ایک مکروہ تحریمی ہے اور دوسرا مکروہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور جب مکروہ تنزیہی تحریمی ٹکرائے تو تحریمی کو سے بچنا جو ہے واجب ہے، تحریمی تنزیہی کو اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ اگر کسی کے پائنچے بڑے ہوں، پینٹس عام طور پہ بڑی ہوتی ہیں، شلواریں بھی ہوتی ہیں، پائنچے اگر بڑے ہوں تو اس کو موڑا نہیں جائے گا،
نہ تو نیفے سے نہ ہی پائچوں سے اس کو موڑا نہیں جائے گا، اس کو نیچے رہنے دیں، اگرچہ وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوں نماز ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے موڑ لیا نماز میں پائچے اپنے یا نیفے سے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ آپ لوگ خیال رکھیں گے، جو لوگ پینٹس پہنتے ہیں خاص طور پہ اپنی پینٹس بالکل نیچے چھوڑ دیں، اطمینان سے نماز پڑھیں، کیونکہ تکبر کی وجہ سے آپ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اور جو جن قمیض شلوار والے ہیں ان کی بھی قمیض شلوار اگر ہے تو نیفے سے موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ویسے ہی رہنا دیں۔ ہاں یاد رکھیے گا کہ اوپر رکھنا سنت نبوی ہے، چنانچہ کوشش کریں کہ آپ کی کپڑے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے بالفرض تو اس کو موڑنا نماز میں یہ منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔